نماز کی اہمیت۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ طور پر ظاہراً اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی اس دن میں کوئی دوستی چلے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک حکم عطا فرمایا ہے کہ جو بندے ایمان لائے ہیں وہ نماز کو قائم کریں، اور نماز کا قائم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نماز کو خالص اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشگی کے ساتھ وقت پر پڑھا جائے۔ یہ تمام چیزیں پوری ہوں تو تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 413 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر تو وہ اس کی نماز صحیح ہو گئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پا جائے گا، اور اگر نماز اس کی خراب ہو گئی تو فقد خواب، تحقیق وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ تو قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے، اس لیے اس نماز کو جتنا بھی بہتر بنایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اس نماز کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز اللہ کے ہاں صرف وہی مقبول ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اچھی طرح سیکھیں، اور نماز کو اچھی طرح سیکھنے کے بعد پورے خشوع کے ساتھ اس نماز کو پڑھا جائے، اور اس انداز سے پڑھا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری نماز ہوگی، یہ خیال رکھ کے ہر نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔